بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور، میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو بہت پسند کرتا ہوں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس صورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی شان توحید اور صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہے، لہٰذا میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں، پسند بھی کرتا ہوں اور بار بار پڑھتا بھی ہوں۔ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنے کے بعد پھر کوئی دوسری سورت تلاوت کرتے۔ آپ نے اس صحابی سے پوچھا تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا، حبک ایہا ادخلک الجنہ، حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورت کے ساتھ تیری محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، یعنی تم جنت کے مستحق بن گئے۔ اگرچہ یہ 4 آیات کی چھوٹی سی صورت ہے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے یہ صورت۔ اگر انسان میں ایمان اور خلوص ہو تو اس چھوٹی سی صورت کا اجر و ثواب 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کے برابر ہے۔ فرمایا، جو شخص اس صورت کے ساتھ محبت رکھے گا اور اس کو اپنا ورد بنا لے گا، اور وہ یقیناً جنت کا مستحق بن جائے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اس صورت کے ساتھ تیری محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کرو، 1 محل جنت میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھوں 1 محل بن جائے گا، پھر تو میں بہت پڑھوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جتنا مرضی پڑھو، اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے نا۔ اب 10 مرتبہ پڑھیں، 1 محل، 1 پراپرٹی، 1 مکان جنت میں اللہ بنا دیتے ہیں۔ اور جو 20 مرتبہ پڑھے، جو 30 مرتبہ پڑھے، جو 100 مرتبہ پڑھے 10 محل، جو 300 مرتبہ پڑھے 30 محل۔ اس لیے ہمارے بزرگ ہیں، مدینہ منورہ میں بھی ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ میں بھی ہوتے ہیں، اور انڈیا کے رہنے والے ہیں، مولانا محمد یونس پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں نا اپنے بیان میں، وہ فرماتے ہیں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھاؤں، اور میرے بھائیوں، میرے سننے والوں، میں آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں۔ یاد رکھنا، ایسا ہدیہ ہے، اس کو اپنا لو، اس کو پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ جو دعا ہے نا، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی دے دیں گے، آخرت بھی دے دیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں، میں نے اس ہدیہ اور اس وظیفہ اور اس سورۃ اخلاص پڑھنے کا میں نے 4 نام میں نے اس کے رکھے ہوئے ہیں: جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ پھر اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بمبئی میں نواب مسجد میں بیان کر کے جا رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا تو ایک بچی میرے قریب آئی اور اس نے کہا، ابو جی 28 سال عمر ہو گئی ہے، میرا کوئی رشتہ نہیں آتا، میں بہت پریشان ہوں۔ تو فرمایا کہ بیٹی، میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں، اگر تو نے اس پر عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ تیری اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔ فرمایا، وہ ہدیہ کیا ہے؟ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، کہ تو 101 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کر۔ یہ حضرت نے کئی سال پہلے بتایا، اب حضرت فرما رہے ہیں کہ 313 مرتبہ کم سے کم ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔
جب ایک مسلمان روزانہ 313 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، 31 محل اللہ پاک جنت میں اس کے نقد بنا دیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ وہ پراپرٹی بناتے ہیں، وہ مکان جنت میں بناتے ہیں، وہ محل بناتے ہیں جو نقد ہے۔ یہ نہیں کہ کل بنے گا، پرسوں بنے گا، بعد میں بنے گا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں جیسے ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں بنگلے کے لیے، فلیٹ کے لیے، مکان کے لیے، تو وہ بلڈر لے کے بھاگ جاتا ہے، ٹھیکیدار لے کے پیسے بھاگ جاتا ہے، پلاٹ لیا لوگ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ نہیں، اللہ پاک نقد عطا فرماتے ہیں۔ تو فرماتے میں نے اس بچی سے کہا کہ تو روزانہ پابندی کے ساتھ اس جاندار، شاندار، مالدار، دیندار وظیفے کو، ہدیے کو تو پڑھنا شروع کر دے، یعنی کہ 101 مرتبہ یا پھر 313 مرتبہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ تیری اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔ پھر حضرت کی عادت ہے، مبارکہ ہے، اپنے ساتھ بہت ساری تسبیحیں رکھتے ہیں۔ فرماتے میں نے اپنی تسبیح اس کو نکال کر دی کہ یہ میری تسبیح بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے، اسی پہ پڑھنا، بہت مال بھی دے گی اور اچھا رشتہ بھی مل جائے گا، اچھا شوہر بھی مل جائے گا۔ کہتے ہیں 1 سال کے بعد میں دوبارہ وہاں گیا، اسی مسجد میں بیان کر کے نکل رہا تھا کہ وہ بچی دور کھڑی تھی اور تسبیح ہاتھ میں تھی اور کہہ رہی تھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ میں نے دیکھا کہ تسبیح تو وہی ہے۔ اس بچی کو بلایا، کہا ابو جی آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا کون؟ کہا میں حلیمہ ہوں، اس کا نام حلیمہ تھا۔ آپ نے مجھے 1 سال پہلے وظیفہ بتایا تھا، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، میں نے پابندی سے کیا اور اس کی گود میں ایک بچہ بھی تھا۔ اللہ نے مجھے، میری شادی بھی ہو گئی، مجھے اللہ نے یہ بیٹا بھی عطا کر دیا اور بہت اچھا شوہر دیا اور مجھے بہت مال دیا۔ فرماتے ہیں اس بہت پہ اس نے اتنا بڑا زور دیا کہ بہت زیادہ اللہ نے اس کو مال دیا۔ تو فرماتے ہیں میں نے اسے کہا بیٹی، اللہ نے جو تجھے بہت مال دیا ہے تو اس کو اسٹاک مت کرنا، اس کو روکنا نہیں، اس کو آگے چلانا، آگے تقسیم کرنا۔ اگر تو اسٹاک کرے گی تو اللہ بھی اسٹاک کر دے گا، اگر تو روکے گی تو اللہ بھی روک دے گا۔ پھر اس نے کہا ابو جی ایک خوشخبری اور سناؤں؟ کہاں سناؤ؟ کہا میری علاقے میں، میرے محلے میں، میری گلی میں اور بہت ساری بچیاں تھیں، وہ کہتی تھی ارے حلیمہ تو سمارٹ بھی نہیں تھی، ہم تو اسمارٹ بھی ہیں، ہمارا رشتہ نہیں آتا۔ تو میں نے ان کو کہا میرے گھر میں آ کر بیٹھا کرو اور اس تسبیح پر، جو تسبیح جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے، اس پر جاندار، شاندار، مالدار، دیندار والا وظیفہ کرو، کئی بچیوں کی شادی ہوں گی۔ پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے کہ جو اللہ جنت میں اتنے محل دے سکتا ہے تو وہ یہاں بھی دے سکتا ہے۔ جن کے مکان نہیں ہیں، جن کی بچیوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، جن کی کوئی بھی پریشانی ہے، سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دو اور اس کے بعد دعا مانگو، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، معاملات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب مسلمانوں سے، پوری امت مسلمہ سے میری درخواست ہے اور میرے خاص طور پر سننے والوں کے لیے کہ ضرور سورۃ اخلاص کو اپنا ورد جان بنا لیں، اپنا وظیفہ بنا لیں۔ 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ لگتے ہیں، 313 مرتبہ، 101 مرتبہ۔ حضرت تو فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ تم 1 مرتبہ پڑھو، صبح پڑھ لو 100 مرتبہ، 100 مرتبہ دوپہر کو پڑھ لو، 113 مرتبہ شام کو پڑھ لو، 313 ہو گئے۔ 20 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لو، 5 نماز کے بعد 100 ہو جائیں گے، تو 101 مرتبہ پڑھ لو، یا کم سے کم 313 مرتبہ۔ آج ہم موبائلوں پر اور خرافات میں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ 15-20 منٹ اپنے لیے نکال لیں کہ جنت میں ہمارے لیے محل بن جائے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں خدا نخواستہ اگر ہمارے اتنے گناہ ہوئے کہ ہم میدان محشر میں کھڑے ہوں اور وہاں ہمارا فیصلہ ہو جائے، اللہ پاک فرشتوں نے فرمایا اس کو جہنم میں لے کر جاؤ، اور جب جہنم میں لے کر جا رہے ہیں اس گناہ گار کو، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتے کہیں اللہ اس کے تو اتنے 1000 محل ہیں جنت میں۔ اللہ کہیں گے اچھا اس کے اتنے 1000 محل ہیں جنت میں، اس کے مکان ہیں، چلو اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اس لیے میرے سامعین مکرم، اس سورۃ اخلاص کو ورد جان بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو، یہ حدیث مبارکہ آپ کو اچھی لگی ہو، ضرور آگے، اور حدیث مبارکہ تو اچھی لگنی چاہیے نا، تو اس کو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، میرے لیے بھی ثواب کا باعث ہو، آپ کے لیے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔